ایجوکیشنل فلسفی، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اسکول کی فلسفی میں کچھ ویلیوز کو سٹریس کیا جاتا ہے اور کچھ ویلیوز جو ویلیو اسکول ڈیولپ نہیں کرنا چاہتا یا بچوں میں انکلکیٹ نہیں کرنا چاہتا، ان ویلیوز کو ہم نکال دیتے ہیں اور یہ ویلیوز کسی نہ کسی قسم کے آبجیکٹیوز میں شامل ہوتی ہیں۔ جب ہم نے آبجیکٹیوز کو فردر نکال دیا تو آپ جانتے ہیں کہ اسکول فلسفی میں چند ایک اور سوالات بھی ہمیشہ شامل کیے جاتے ہیں، مثلا should the educated person adjust to the society؟ اس سوال کو ایڈریس کیا جاتا ہے کسی بھی فلسفی اور آف اسکول میں، اور should he try to improve the society in which he lives؟ کوئی بھی شخص جب ہم فلسفی کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اسکول سے پڑھنے والا ہر شخص اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی ایگزسٹنگ سوسائٹی کی سچویشن میں فٹ ہو سکے یا اس میں کارآمد ثابت ہو سکے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انڈیویجول اس کریکولم کے پڑھنے کے بعد اس سوسائٹی کو فردر امپروو کر سکے۔ یہ سوالات یہاں پر تھوڑے سے مشکل ورڈڈ لگتے ہیں، زبان تھوڑی مشکل ہے اور یہ بچوں کے لیول پر ہم نہیں یوز کر رہے۔ دس از اے جنرل پرسیپشن جو آپ کو ایز ٹیچرز اور کریکولم ڈیولپرز پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسکول کی فلسفی اٹھا کے دیکھیں گے تو انہی سوالات کو اس طرح سے بھی سٹیٹ کیا جاتا ہے۔ Should the school develop young children to fit into the society as it is? Or should the school develop children who try to improve the society؟ جب ہم کسی بھی اسکول کی فلسفی لکھتے ہیں تو ہم پہلے جو سوالات کو اس طرح سے بھی سٹیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے پڑھ کر جانے والے بچے اسی سوسائٹی میں کامیابی سے زندگی گزار سکتے ہیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے جب اسکول سے تعلیم حاصل کر سکیں گے تو وہ اس سوسائٹی کو فردر امپروو کر سکتے ہیں۔ سو دیز آر دا کوسچنز وچ آر بینگ آلویز آنسرڈ بائی اے اسکول فلسفی۔ اگر آپ نے کسی بھی اسکول کی فلسفی اٹھا کر نہیں پڑھی تو آپ نیشنل کریکولم کسی بھی لیول کا لے لیجئے، پرائمری لیول پر یا ایلیمنٹری لیول پر، اور کسی بھی درجہ کا دیکھیں گے تو اس کے شروع میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کی فلسفی یا ایجوکیشنل فلسفی کو لے کر کریکولم کو ڈیولپ کیا گیا ہے، جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طرح کے سوالات کو کس سیکشن میں ایڈریس کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ If we say here's a school which is a modern school or believes in advanced education or modern education, they will have a bit of both of these questions. مثلاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انڈیویجول اپنی ایگزسٹنگ معاشرے میں یا سوسائٹی میں ایک کارآمد ممبر کی طرح زندگی گزارے، تو یہ ضروری ہوگا کہ اس کو آج کی زندگی گزارنے کے لیے تمام سکلز اور نالج کے بارے میں علم ہو اور وہ کامیابی سے زندگی اپنی بھی گزار سکے اور کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر سکے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے یا سوسائٹی کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور اس کو وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہترین ہونا چاہیے یا بہتر ہوتے رہنا چاہیے، تو ہم دونوں سوالات میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ اپنے کریکولم میں شامل کر لیں گے اور اس کو اسی طرح سے ایڈریس کریں گے۔ Now, how we address these questions or how we answer these questions؟ یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایجوکیشن آبجیکٹیوز کو کس طرح سے سلیکٹ کریں گے، یا وہ کون سے ایجوکیشن آبجیکٹیوز ہوں گے جو ہم آبجیکٹیوز کی باسکٹ میں سے نکال کر کریکولم میں شامل کرنا چاہیں گے یا ان کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سوالات بھلے انہی الفاظ میں کسی بھی اسکول کی فلسفی میں شاید شامل نہ کیے جائیں، لیکن بیسک کانسیپٹ یا آئیڈیا مور اور لیس اسی قسم کا ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی آج کے دور میں جس طرح سے ہے ہمیشہ ایسی ہی رہے یا وقت کے تبدیل ہوتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جائے۔ تو آپ ان سوالات پر نظر ڈال کر یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کریکولم میں کس قسم کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری آج کی سوسائٹی بھی بہتر ہو جائے، معاشرہ امپروو ہو جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے کل کے ساتھ اس میں مزید امپروومنٹس ہوتی رہنی چاہیے۔ فرض کیجئے
کہ ایک اسکول یہ بلیو کرتا ہے کہ پڑھانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی سوسائٹی میں مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جائیں. تو ہم کیا ایمفسائز کریں گے؟ ہمارے آبجیکٹیوز میں یہ شامل ہوگا کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فرد یا بچہ جو اس کریکولم کو یہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایگزسٹنگ اتھارٹیز کی تابعداری کرے یا اوبیڈینٹ ہو of all the authorities which are existing in present times. دوسرا ہم اس میں کہتے ہیں کہ present traditions یا ہماری جو بھی فولکلورز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، ان کے ساتھ لائل ہو اور ان پر اسی طرح سے عمل کرے جیسے کہ ہوتا رہا ہے آج کی سوسائٹی میں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے آبجیکٹیو شامل کیے جائیں تو پھر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سٹریس کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی بچے کو نہیں چاہتے کہ وہ سوسائٹی کو تبدیل کرے، رادر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی سوسائٹی میں بالکل انہی طور طریقوں کے اوپر زندگی گزارے اور ان تمام رولز کو اور اصولوں کو ابائڈ بائی کرے جو ایگزسٹنگ اتھارٹیز نے یا آرگنائزیشنز نے طے کیے ہوئے ہیں. Now we want kids to learn all the skills which will enable them that they have to follow and they have to learn the present techniques and they have to then replicate the same knowledge. So we don't want them to learn any new knowledge which will change the society or which will create any ripple in the existing status of the society. لہٰذا ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ایگزسٹنگ لائف میں بالکل اسی طرح سے ایڈجسٹ کر جائے جیسے کہ اس کے والدین یا دیگر افراد کمیونٹی کے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی تبدیلی کے لیے اس بچے کے ذہن میں کوئی بھی خیال آئے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے سے بہتر ہوں اور وہ اپنے ایگزسٹنگ معاشرہ کو یا سوسائٹی کو ایک بہتر سوسائٹی بنا سکیں اور اس میں امپروومنٹ لا سکیں تو پھر ہمارے آبجیکٹیوز کسی اور طرح سے اسٹیٹ کیے جائیں گے. یاد رکھیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایگزسٹنگ سوسائٹی کو، ایگزسٹنگ معاشرے کو، ایگزسٹنگ ٹریڈیشنز کو بہتر بنائیں اور وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی تبدیلی کا باعث بنے. تو ہمارے آبجیکٹیوز بالکل فرق طرح سے اسٹیٹ کیے جائیں گے. مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے اس قابل ہوں کہ وہ کسی بھی سچویشن کا یا کسی بھی واقعے کا کریٹیکل انالیسس کر سکیں، کسی بھی واقعے میں ہونے والے مختلف تبدیلیوں کو یا غلط یا صحیح کو کریٹیکلی دیکھتے ہوئے، تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے انالائز کر سکیں اور اس کے بعد اپنی رائے دے سکیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آج کے پرابلمس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر یہ فیوچر میں پرابلمس کریٹ ہوں گے تو ہمیں کس طرح سے ان پرابلمس کو سالو کرنا ہوگا، جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے آج کے وقت میں پڑھتے ہوئے یہ ایبلٹی ڈیولپ کر لیں کہ کسی بھی ایشو کو یا کسی بھی معاملے کو وہ سلجھا سکے اور کریٹیکلی انالیسس کرتے ہوئے پرابلم کو سالو کر سکے. جب ہم پرابلم سالونگ کہتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے سکلز ہیں جو ریلیٹڈ سکلز ہیں بچوں کو آنے چاہیے. For example, they should be able to first of all select the problem or they should be able to identify the problem. Problem ہے کیا؟ Is it a real problem which needs some kind of solving? Is it a problem for few people or it's a larger scale problem جہاں پر آپ کہتے ہیں پوری کمیونٹی کا پرابلم ہے؟ ہم اس پر جا کر دیکھتے ہیں کہ اب اس پرابلم کو اگر کمیونٹی کا پرابلم ہے تو کس طرح سے سالو کرنا چاہیے. Problem solving skills, they involve that they have to identify the problem, then they have to look into the problems, then they have to look into all kinds of possibilities which will least create any problem and it will solve the problem. Do they need to talk to many people or they can just solve the problem in isolation? So بہت سارے processes اور پروسیس سکلز جن کی ہم بات کر چکے ہیں وہ بچوں کو سکھانے پڑیں گے. بالکل اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے فریڈم کو انجوائے کریں اور وہ فریلی کوئی بھی فیصلہ کر سکیں. آپ بطور اساتذہ یا بطور پیرنٹس ان کے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو سکیں. جب ہم فریڈم کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ یاد رہے کہ فریڈم کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی بھی قسم کی کوچنگ یا کسی قسم کی سپرویژن بچوں کو ریکوائرڈ نہیں ہے.
self-discipline hona, they should know that they have to discipline themselves, and after disciplining, then they have to look into the problems, and then they have to try to inculcate the same skill among other people or other individuals of the society. But first of all, they will have to learn the skills themselves, and only then they will be able to create a change in the society.